کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج JIT میں پیشی کے بعد عمران خان پر پھٹ پڑے. کہا کہ عمران خان آپ جھوٹے ہیں، جاہل ہیں، جواری اور بزدل ہیں، ٹیکس چور ہیں، پاکستان میں فتنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے. اسحاق ڈار نے کہا کہ جو آدمی اپنی شادی چھپائے اس سے زیادہ بزدل اور کون ہوگا. عمران خان نے اپنے گریبان میں جھانکے، ان کی نااہلی کے لیے تو کیلیفورنیا کا کیس ہی کافی ہے. اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان بتائیں ان سے تماشا کون کرا رہا ہے. ان کے اثاثے میرے جیسے شخص سے 3 گنا زیادہ کیسے ہو گئے؟ دوسری جانب عمران خان نے کہا کہ چہرے سب کچھ بتا دیتے ہیں، اب JIT قابو میں نہیں آ رہی تو اسے بدنام کرنے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے. چیئرمین PTI نے ایک بیان میں کہا کہ اسحاق ڈار شوکت خانم ہسپتال پر حملہ آور ہو کر نئی حد تک گرے ہیں. ہسپتالوں کو تو حالت جنگ میں دشمن کی جانب سے بھی نشانہ نہیں بنایا جاتا. شریفوں کے کارندوں کو پاکستان کے غریب مریضوں کے مستقبل کی فکر ہی کہاں ہے. اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پاناما فیصلے کے بعد نون لیگی رہنماؤں کی وکٹری سائن بنانے کی تصویر پر یہ طنزیہ جملہ لکھا کہ آج خاندان کے صرف 2 افراد ہی JIT میں پیش ہو رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ موٹو گینگ JIT بننے پر وکٹری سائن بنانا اور مٹھائیاں بانٹنا کتنا جلد بھول گیا ہے. دوسرے ٹویٹ میں پاناما کیس کے فیصلے کے بعد اور پھر شریف خاندان کی JIT میں پیشی کے بعد کی تصاویر شیئر کی اور ان تصاویر کے بارے میں لکھا کہ JIT میں پیشی سے پہلے اور بعد کا فرق بآسانی دیکھا جا سکتا ہے. تحریک انصاف کے شفقت محمود اور فواد چودھری نے بھی پریس کانفرنس میں نون لیگ پر سخت تنقید کی. کہا نواز شریف کی کابینہ میں کسی کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں. وزیر اعظم کے چھوٹے بیٹے حسن نواز JIT میں تیسری بار پیش ہوئے. پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ان کے لیے اصل مسئلہ صرف ایک نواز شریف ہے. وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے بچوں اور رشتہ داروں کو بلایا جا رہا ہے. JIT سے پوچھا کہ بتایا جائے کہ مجھ پر کیا الزام ہے، کیا قصور ہے. کچھ نہیں تو موٹر سائیکل چوری کا الزام ہی لگا دیں. حسن نواز نے کہا کہ الٹی گنگا نہ بہائیں، کیس چلا کر الزام ڈھونڈا جا رہا ہے. JIT نے سمن کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے. اور PTI کے رہنما اسد عمر نے حسن نواز کی گفتگو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسن نواز جاننا چاہتے ہیں کہ JIT نے انہیں کیوں طلب کیا. کوئی حسن نواز پر احسان کرے اور انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی نقل فراہم کر دے. اسد عمر نے کہا کہ حسن نواز دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریگولیٹر کی جانب سے ان پر کوئی الزام نہیں. ان کی پیشی چودھری شوگر ملز کے خلاف SECP کے مقدمے کا حصہ ہے. JIT کے مطابق SECP نے اسی مقدمے کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی آصف کرمانی نے کہا کہ لندن فلیٹس کی ٹریل حدیبیہ سے نہیں قطر سے ملے گی. JIT کی رپورٹ قطری شہزادی کے بیان کے بغیر نامکمل ہوگی. آصف کرمانی نے یہ بھی کہا کہ JIT کو قطر جانا ہوگا ورنہ قوم اور مسلم لیگی کارکنوں کو یہ رپورٹ تسلیم کرنے میں شدید ترین تحفظات ہوں گے. آصف کرمانی نے دعویٰ کیا کہ JIT نے لاکھوں پاؤنڈ میں برطانوی لا فرم کی خدمات حاصل کر لی ہیں. پاناما کیس کی تفتیش کرنے والی JIT نے وزیر اعظم نواز شریف کے اہل خانہ کی جانب سے پیش کی جانے والی دستاویزات کی تصدیق کے لیے برطانیہ کی ایک قانونی فرم کی خدمات حاصل کر لی ہے. لندن سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز مرتضیٰ علی شاہ. جی، سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی پاناما JIT انویسٹیگیشن نے لندن میں ایک لا فرم کو ہائر کیا ہے. اس لا فرم کا پوسٹل ایڈریس یہاں پر ہے. وہ اپنا ایڈریس شیئر کر رہی ہے ایک اور لا فرم کے ساتھ. انہوں نے یہاں پر اس JIT جو لا فرم ہے اس نے مختلف جو ادارے ہیں ان کو خطوط لکھے ہیں جس میں انہوں نے خاص طور پر جو حسن حسین نواز اور مریم نواز شریف کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے سوالات پوچھے ہیں. لیکن چونکہ جو یہاں پر پاکستان ہائی کمیشن ہے جس کو بنیادی طور پر یہ سارا کچھ کرنا چاہیے تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کبھی رابطہ نہیں کیا. ان کو نہیں پتا کہ جو لا فرم ہائر کی گئی ہے اس کو کس نے ہائر کیا، اس کی فیس کون پے کرے گا اور ایگزیکٹلی ان کو انسٹرکٹ کس اتھارٹی نے کیا، پاکستان میں یا برطانیہ میں. اس حوالے سے جب لا فرم سے ہم نے یہاں پر سوالات پوچھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے ایگزیکٹلی وہ سیکریسی ان کو کہا گیا ہوا ہے کہ اس پوری جو ان کو انسٹرکشنز ملی ہیں اس کو رکھیں. جو لا فرم ہے اس کا یہ کہنا ہے، اس کا جو اسپوکس مین ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو مختلف سوالات ان سے پوچھے جا رہے ہیں وہ ان کے جوابات نہیں دے سکتے. دوحہ آگاہ خط کی تصدیق کرا لیں. قطری شہزادے شیخ حمد بن جاسم نے پاناما پیپرز کی JIT کو تیسری دعوت دے دی ہے. قطر کے سابق وزیر اعظم نے JIT کو اپنے تیسرے خط میں کہا ہے کہ وہ تمام حقائق اور مندرجات کی بالمشافہ تصدیق اور سپریم کورٹ میں پیش کردہ خط کے ہر لفظ کو ناقابل تردید شہادتوں کے ذریعے درست ثابت کریں گے. روزنامہ دا نیوز اور جنگ کے سینئر صحافی صالح ظافر کی رپورٹ کے مطابق قطری شہزادے شیخ حمد بن جاسم نے
पनामा मुश्तरका तहकीकाती टीम को एक और खत तहरीर करके कतर के दारुल हुकूमत दोहा आमद और निज़ामुल औकात के बारे में दरियाफ्त किया है। प्रिंस शेख हमद का JIT को ये तीसरा खत है जिसमें उन्होंने वाज़े किया है कि वो JIT का अपने दफ्तर में खैर मकदम करेंगे और उन तमाम हक़ाइक़ को मंदरजात की बिलमुशाफ़ा तस्दीक करेंगे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पेश करदा अपने खत में बयान किए हैं और जिनका ताल्लुक शरीफ खानदान के कारोबारी रवाबित से है। अहम खबर आपको दे, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से लाहौर में अहम मुलाकात हुई। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस साहब, कब हुई मुलाकात, कुछ और पता लग सका है इस मुलाकात के बारे में? जी, चौधरी निसार वज़ीर दाखिला जो हैं वो JIT में इसहाक डार के पेश होने के फौरी बाद लाहौर पहुंचे हैं और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के घर पहुंचकर मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। उसमें आज जो इसहाक डार पेश हुए JIT में उसके मुतालिक और जो JIT में पेश होने के बाद जो सियासी डेवलपमेंट हो रही है तेजी से उस पर बात की और ज़रा का ये कहना है कि ये आज उन्होंने एक दो कोई अहम मुलाकातें भी की हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, किसी के साथ। जी, बहुत शुक्रिया रईस साहब। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान जंग ग्रुप ने इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि अगर हमारी खबरें गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट तलब और सरजनिश करती। JIT समेत जिन इदारों के बारे में खबरें शाया की वो गलत होती तो नोटिस लेते। तर्जुमान जंग ग्रुप ने कहा कि इमरान खान को जिन सहाफियों की खबरों मज़ामीन पर एतराज है उन्हें अदालत तलब करें, सजा दिलवाएं। इमरान खान के इल्जामात के खिलाफ इदारा और सहाफी अदालत से रुजू करेंगे और इस मुकदमे को अहम हैसियत हासिल होगी। जंग ग्रुप और जियो के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि इमरान खान साहब ने हमारे इदारे से मुताल्लिक जो गुफ्तगू की है वो खिलाफ वाक़या और आईन और कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी है और ये गुफ्तगू इल्ज़ाम ही नहीं तोहमत के ज़ुमरे में आती है। इमरान खान की शुरू से ये आदत रही है कि वो मीडिया को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना चाहते हैं। अगर कोई मीडिया हाउस उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे तो वो उस पर घटिया से घटिया इल्ज़ाम आयद करने से भी दरेग नहीं करते। माजी में भी उन्होंने जियो, द न्यूज़ और जंग ग्रुप के बॉयकॉट का ऐलान किया और बेपनाह इल्ज़ामात आयद किए। ग्रुप के सहाफ़ियों पर हमले कराए, गाड़ियों और दफातर को नुकसान पहुंचाया, सहाफ़ियों को धमकियां दी और अपने कारकुनों को उनके खिलाफ उकसाया। आम इज्तिमाआत में जंग ग्रुप और मीर शकीलुर रहमान को बहुत बुरा भला कहा। ये सिलसिला कई रोज़ तक जारी रखा गया और फिर खुद ही पसपाई इख्तियार करके बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि इमरान खान चाहें तो प्रेस काउंसिल, APNS, PBA, पेमरा और PFUJ से रुजू कर सकते हैं। तर्जुमान ने ऐलान किया कि इमरान खान ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उनके सिलसिले में इदारा और उसके सहाफ़ी अदालती चाराजोई करेंगे और इस मुकदमे को मुल्क की तारीख़ में अहम मुकदमे की हैसियत हासिल होगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान और अमेरिका ने इत्तेफाक किया है कि दोनों ममालिक में तवील उल मुद्दती शराकत दारी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अफगानिस्तान और खत्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और देरपा ताल्लुकात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अमेरिका और आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सेनेट के 5 रुकनी वफ्द की सेनेटर जॉन मैकेन की सरबराही में अहम मुलाकात, पाक अमरीका तल्लुकात और खित्ते की सलामती की सूरत हाल समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वफ्द को दहशत गर्दी के खिलाफ गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों मुल्कों के तल्लुकात खित्ते में मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुआविन साबित हो सकते हैं। हुकूमती कोशिशों से दहशत गर्दी में कमी और मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात के लिए पुरज़्म हैं। अफगानिस्तान और भारत के साथ तल्लुकात की बेहतरी के लिए कई इक़दामात उठाए हैं। अमरीकी सेनेटर जॉन मैकेन ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान करीबी दोस्त और इत्तेहादी हैं और अमरीका इन तल्लुकात को अहमियत देता है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल कादर हैं। मुआशी मैदान में इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाक अमरीकी करीबी ताउन और मजबूत तल्लुकात जरूरी हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि अफगान मसालती अमल में मदद के लिए 4 मुल्की कोऑर्डिनेशन ग्रुप की कोशिशें अहम हैं। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा अमरीकी सेनेट के वफ्द ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्किलात के बावजूद कोशिशें की। सेनेटर जॉन मैकेन ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ امریکی سینیٹرز کا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ امریکی سینیٹرز کہتے ہیں پاکستان فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ جنوبی وزیرستان اب پرامن علاقہ بن چکا، پاک فوج کو مبارکباد۔ جس جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا ہے وہ ایک پرامن علاقہ ہے۔ جنوبی وزیرستان کے امن کے لیے پاک فوج کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان کا دورہ بہت اہم اور معلوماتی رہا۔ مستقبل کے چیلنجز کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ ہمیں اعتماد ہے کہ بھرپور تعاون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی ملے گی۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کوششوں اور کامیابیوں سے متاثر ہوا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف یہ کوششیں ایک کامیاب کہانی ہے۔ امریکی وفد کو پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ پاک افغان سرحد کا فضائی جائزہ بھی کرایا گیا۔ پاک افغان سرحد پر لگائی جانے والی آہنی باڑ اور اس سے صورتحال میں آنے والی بہتری سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ امریکی وفد کو علاقے میں قائم کی جانے والی نئی چیک پوسٹیں، اسکول، کالجز اور اسپتالوں سمیت دیگر ترقیاتی کام بھی دکھائے گئے۔ پاکستان نے فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ ISPR کے مطابق امریکی سینیٹرز نے اعادہ کیا کہ پاک افغان سرحد کو منظم کرنا اور اس سلسلے میں میکانزم بہت اہم ہے۔ امریکی سینیٹرز نے لائن آف کنٹرول بھی جانا تھا، تاہم خراب موسم کے باعث یہ دورہ نہ ہو سکا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فاٹا میں سماجی ترقی کی حمایت پر امریکی سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ مونا خان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ بلیٹن میں ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا ہے کہ آصف زرداری سے بڑا دہشت گرد بنانے والا کوئی نہیں۔ سب اپنی اپنی عیاشیوں میں لگے ہیں، حکمران پورے ملک کو دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانٹیو نے کہا ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کراچی میں دہشت گردی کون کراتا رہا۔ مصطفیٰ کمال آج کسی فیکٹری سے صاف ہو کر آ گئے۔ مولا بخش چانٹیو نے بھی کہا کہ پوری دنیا کہتی ہے زرداری صاحب نے جمہوریت چلائی، ان پر دہشت گردی کے بجائے کوئی اور الزام لگا لیں۔ دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کس نے کی ہے۔ ہمارے سندھی میں بڑی ایک اچھی کہاوت ہے، وہ یہ ہے کہ بھینس کہتی ہے گائے کو کہ چلو آپ تمہارا پونچھ کالا ہے، اب پوری بھینس کالی ہے، دوسرے کو کہے کہ تمہاری پونچھ کالی ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کراچی میں دہشت گردی کس نے کی ہے۔ آج اگر وہ کسی فیکٹری میں سے پاک صاف ہو کر آ گئے کمال صاحب تو اچھی بات ہے، لیکن ان کا پورا ماضی جس جماعت سے وابستہ ہے اس کو تو بچہ بچہ دہشت گرد کہتا ہے، اس کی قائد کو دہشت گرد خود نے کہا ہے۔ اب وہ ویسے آصف صاحب کے لیے کہیں، پوری دنیا جن کو کہتی ہے کہ جمہوریت کے محسن ہیں، جمہوریت چلائی، سیاسی جدوجہد چلائی، دہشت گردی کا الزام نہ لگائے، کوئی دوسرا الزام لگائے تو اچھی بات ہے۔ ناقص دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف ملتان میں ایکشن لیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے سینکڑوں لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملتان کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی کی گئی۔ اس دوران 160 گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران 62 گاڑیوں کے دودھ میں پانی، کیمیکل اور یوریا کی ملاوٹ پائی گئی۔ اور روڑی کے قریب کچی شراب بنانے والی فیکٹری پر ایکسائز پولیس نے چھاپا مار کر سینکڑوں لیٹر کچی شراب، کیمیکل، خالی بوتلیں برآمد کر لی۔ چھاپے کے دوران فیکٹری کا مالک اور وہاں کام کرنے والے افراد فرار ہو گئے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی استحقاق میں وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک نے گزشتہ 5 برس میں سیاستدانوں کے بینک سے لیے جانے والے قرضوں کی تفصیلات پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ قرض لینے والوں کی تفصیلات ان کیمرہ سیشن یا چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں پیش کی جا سکتی ہیں، تاہم بینکنگ قوانین کے تحت صارفین کا ڈیٹا کسی کو فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پارٹی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے۔ نواز شریف کا اعتماد کا ووٹ اس لیے نہیں لے رہے کہ پارٹی میں بہت سے گروپ بن چکے ہیں۔ پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تو علیحدہ چیز ہے، انہوں نے تو اپنی پارٹی سے ووٹ آف کانفیڈنس بھی نہیں لیا۔ میاں نواز شریف کو چاہیے تھا کہ اپنی پارٹی کو بلاتے، پارٹی سے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے تاکہ پتہ چلتا کہ بھئی لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی نہیں لیا اور اب بھی نہیں لے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پارٹی میں کئی گروپ بن چکے۔
दोबारा जिक्र करते हैं वज़ीर खजाना का। JIT में आज पेशी के बाद इसहाक डार से कई बार एतराफी बयान का सवाल हुआ। जियो न्यूज के बार बार पूछने पर इसहाक डार ने जवाब दिया कि एतराफी बयान अपने हाथ से नहीं लिखा था, लिखा हुआ मिला था। इसहाक डार ने कहा कि एतराफी बयान की हैसियत कचरे से ज्यादा नहीं, अदलिया कई बार गैर अहम करार दे चुकी है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि मरियम नवाज सियासी कारकुन है, मीडिया सेल चलाती हैं, JIT के अरकान भी बेटियों वाले हैं, उनके साथ एहतराम से पेश आएंगे। कमर जमान कायरा ने कहा कि अब हुकूमत रोने पर उतर आई है। इसहाक डार जैसा धीमा मिजाज शख्स भी भड़क उठा है, नून लीग इदारों के साथ तसादुम करेगी। कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि हुक्मरान कहते हैं कि ये करप्शन का मामला नहीं, अगर ऐसा है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग और हुदैबिया पेपर मिल्स की तफसील बताएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा काबिल एहतराम हैं, वो एक सियासी कारकुन हैं, वो अपने मीडिया सेल चला रही हैं, वो पॉलिटिक्स करती हैं, वो जलसों में जाती हैं और उस JIT के अंदर बैठे हुए वो भी माओ बहनों वाले हैं। लेकिन ये याद रखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मादर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद, उनके खिलाफ कौन सी ज़बान इस्तेमाल कराते थे मियाँ साहब? ख्वाजा साद रफीक ने आज मुसलसल